رہا مسئلہ نیند کا، اب یہ ٹاپک پورا چینج ہو گیا تو میں مکمل ہی کر دوں. نیند کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوستیوں کی طرح ٹھیک ہے پڑے رہو کہ بھئی مفتی صاحب نے بیان کیا کہ سونا بہت ضروری، سو رہے ہیں اٹھ ہی نہیں رہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ مطلب نہیں ہے. جیسے کھانا اس وقت فائدے مند دے گا جب بھوک لگ رہی ہے، اور اتنا کھانا فائدے مند دے گا جتنی بھوک ہے. زیادہ کھاؤ گے تو طاقت اور توانائی نہیں آئے گی، پھٹو گے. جیسے کہ لوگ پھٹ رہے ہیں، فلاں ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ گئے، خبریں آتی رہتی ہیں، بیٹھے بیٹھے پھٹ گئے. رگیں پھٹ رہی ہیں نا. تو نیند کا مطلب یہ ہے کہ گہری نیند حاصل کی جائے، چاہے وہ تھوڑی دیر کی ہو. سمجھ رہے ہو؟ اب اس پہ باقاعدہ ٹائم لینڈر والے نا ایک سلیپ مینجمنٹ کرواتے ہیں، وہ میں نے کی بھی ہے سلیپ مینجمنٹ کی، اگرچہ میرا بھی اس پر پورا عمل ہے نہیں، لیکن بہرحال کی بھی ہے وہ میں نے. تو سلیپ مینجمنٹ ایک وہ کر لیں تو اچھا ہے ٹائم لینڈر والوں کے پاس جا کے. ورنہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ رات کو جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھیں. سمجھ رہے ہو؟ رات کی جو تھوڑی نیند ہے وہ دن کی زیادہ نیند سے بہتر ہے. ایک کام تو یہ. دوسرا، دن میں لازمی سوئیں. یہ جو صبح سے لے کے رات تک کا وقت ہے یہ بہت لمبا ہوتا ہے، لوگ اس دوران سوتے نہیں ہیں، اس لیے ہر وقت تھکے تھکے سے رہتے ہیں. ابھی دیکھو میں کتنا فریش لگ رہا ہوں آپ کو کہ نہیں لگ رہا؟ کیونکہ میں دوپہر کو سویا ہوں. دوپہر کو آپ اگر سو جاؤ آپ رات 12 1 2 3 بجے تک فریش رہو گے، فٹ فاٹ، ایسا دماغ سیٹ رہے گا آپ کا. تو قیلولہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلوا فإن الشیطان لا تقیل، قیلولہ کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتا. اب غیر مسلموں نے بھی یہ شروع کر دیا ہے قیلولہ. چائنا میں پوری قوم دوپہر کو سونے لگی ہے. تو دوپہر کو لازمی سونا ہے. اب لوگ یہ کہتے ہیں ایکچولی ہمارے مسائل گئے، بولو میں سوؤں گا، جاؤ جو مرضی کرنا ہے. آفس میں اگر سونے کا ٹائم نہیں ملتا، مسجد میں نماز پڑھو تھوڑی دیر کے لیے وہیں لیٹ جاؤ، اور موبائل بند کر دو. لوگوں سے کہو چپ کر کے تھوڑی دیر میں چپ بھی کر دیا کرو. ہر وقت کیا کر رہے ہو آپ؟ سونے کے لیٹو گے نا اور بھائی دوسرا دوست آ جائے گا، وہ بھی آپ کے ساتھ ہے سونے کے لیے، پھر گپ شپ شروع کر دے گا. بولے گا یار تھوڑی دیر سونے دو، آنکھ بند ہونے دو، اٹھ کے تسلی سے باتیں کریں گے. آفس کا ٹائم ہے نا، باتیں کرنے کے لیے تو ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو باتیں کر رہے ہیں. تو بھائی باتیں، موبائل بند. شیطان کہے گا کوئی ایمرجنسی کال نہ آ جائے. بولو اس سے زیادہ ایمرجنسی میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے کہ مجھے اس وقت کیا کرنا ہے، سونا ہے. دوپہر کو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، یعنی اس پر نہیں ہے کہ دورانیہ کتنا لمبا ہو، اس پر ہونا چاہیے کہ نیند چاہے 10 منٹ کی گہری نیند کی علامت ہے خواب آنا شروع ہو جائے. کوئی خواب آ گیا نا تو سمجھو کہ گہری نیند ہے. تو گہری نیند ہونی چاہیے، تھوڑی دیر کی ہو لیکن نیند گہری ہو، سے بالکل فریش ہو جاؤ گے آپ. اور رات کا بھی ایسا ہی ہے کہ جب لیٹے ہو، اچھا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لیٹتے ہیں تو نیند نہیں آتی، تو جب ایک روٹین ہوگی نا سونے جاگنے کی تو پھر نیند آنا انشاءاللہ شروع ہو جائے گی. نیند ایک عجیب چیز ہے کہ جب آپ کی روٹین ہونا تو پھر روٹین پہ تو چند دن پرابلم ہوگی. البتہ وہ لوگ جن کے کاموں کی کوئی ترتیب ہی نہیں ہے، یعنی وہ تو کام ایسے ہیں کہ وہ شیڈول بن نہیں پاتا ان کا، تو پھر ان کے لیے یہ سیٹنگ نہیں ہے. ان کے لیے کہ پھر جب موقع ملے سو جاؤ، لیکن دوپہر کو ان کے لیے بھی سونا ضروری ہے. تو سونے کو کریں اور گہری نیند ہونی چاہیے. اور رات کے وقت چائے نہ پئیں، اس سے نیند خراب ہوتی ہے. کافی، چائے، گٹکے، پان، یہ سب نیند کو ختم، نسوار یہ نیند کو ختم کر دیتی ہیں ساری. ہمارے ایک دوست تھے، نیند نہ ہونے کی وجہ سے دل کے مریض بن گئے وہ. اور یاد رکھو نیند کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے چند دن دفعہ نیند نہیں ہوئی تو بیمار ہو جائیں گے، یعنی بہت عرصہ نیند نہ ہوئی تو بیمار ہوں گے. 2-4 دفعہ بھی اگر ایسا ہو گیا نا کہ کچھ دن یعنی 5-6 دن تک نیند مکمل نہ ہوئی، اس سے بھی بیماری کا اٹیک ہو سکتا ہے. ہمارے ایک جاننے والے وہ 2 دن نہیں سو سکے، ہمیشہ کے لیے دل کا عارضہ ان کو لاحق ہو گیا، حالانکہ صرف 2 دن نہیں سو سکے تھے.
اس لیے جیسے سانس ہے نا 24 گھنٹے چاہیے، ایسے ہی نیند بھی لازمی چاہیے انسان کو، ورنہ کوئی بڑی بیماری اٹیک کر لیتی ہے انسان کے اوپر. ہاں جوانی میں پتہ نہیں چلتا، تھوڑا سا عمر زیادہ ہو پھر تو بہت بڑے مسائل ہو جاتے ہیں، کہاں سے کہاں بات چلی گئی، لیکن آپ کے فائدے کے لیے ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ جیسے خود اپنی نیند کا خیال کرتے ہیں تو گھر میں خواتین کی نیند کا بھی خیال کیا کریں. بعض لوگ چنگیز خان بھر کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، بیگم سو رہی ہے، ٹھڈا مار کے اٹھایا، چلو اٹھ کے چائے بنا میرے لیے. اب وہ بیچاری اڑ گئی تو اس کی نیند ختم ہو گئی، کیونکہ ایک دفعہ جب انسان اڑ جائے تو پھر دوبارہ نیند آنا مشکل ہوتا ہے. تو انسان کے بچے بن کے زندگی گزارنی چاہیے، گدھوں کی طرح زندگی نہیں گزارنی چاہیے. وہ بھی انسان ہیں جو گھر میں رہ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے نا تو اتنی آہستہ خاموشی سے اٹھتے تھے کہ گھر والوں کو کی آنکھ نہ کھلے. اور یہ بھی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ خواتین کو نیند کی ضرورت مردوں سے زیادہ ہے. یعنی خواتین کو ذہنی سکون کے لیے جو نیند کا ڈیوریشن ہے وہ مرد سے، یعنی ان کو زیادہ سونا پڑتا ہے مرد کی نسبت. مرد کو اللہ نے بنایا طاقتور، وہ تھوڑی نیند میں بھی فٹ فاٹ ہو جاتا ہے. عورت کو اللہ نے بنایا کمزور، اس کو فٹ فاٹ رہنے کے لیے نیند زیادہ چاہیے. سمجھائیں یار. اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ 7-8 گھنٹے کی نیند صحت کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ بہت زیادہ ہے. ٹائم پہ ہو تھوڑی ہو، وہ اس 8-9 گھنٹے کی نیند سے بہتر ہے جو بے وقت ہو. اور ایک آخری بات یہ بھی کہ جب کھانا کھاتے ہیں نا اس کے تھوڑی دیر بعد سونا، یہ سب سے بہترین ٹائم ہے. کیا یار، کیا کتنی اہم معلومات دے رہا ہوں آپ کو میں. بھائی نیند کا سب سے بہترین ٹائم کیا ہے؟ کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد. رات کا کھانا آپ نے کھایا، تھوڑا واک کرو، اور پھر یہ جو کہتے ہیں نا کھانا کھانے کے 2-3 گھنٹے بعد، ایسا نہیں ہے. ہوگی لوگوں کی تحقیق، ہماری تحقیق یہ نہیں ہے. کیونکہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں شوگر لیول ہائی ہوتا ہے، آپ کو غنودگی آتی ہے. جیسے ہی غنودگی آئے تو فطرت کہہ رہی ہے کہ اب کیا کرو، سو جاؤ. دوپہر فوراً سو جاؤ، رات کو تھوڑا سا واک کر کے تاکہ تہ بیٹھ جائے تھوڑی سی. یہاں رکھا ہوا ہے ابھی ایک دم لیٹ گئے تو پھر اوپر نہ آ جائے وہ. تو رات کو جب آپ نے کھانا کھایا ہلکا پھلکا، کیونکہ شریف لوگ ہیں، کھایا کھانا، تھوڑی سی واک کی، ایک دم تھوڑی طبیعت بوجھل ہونا شروع ہوگی تو اس وقت فوراً سو جاؤ. اگر اس وقت نہیں سوئے اس بات کا امکان ہے کہ نیند غائب ہو جائے گی اور کھانا ہضم بھی نہیں ہوگا. نیند سے بہتر کوئی ہاضم نہیں ہے. دیکھو قدرت کبھی غلطی نہیں کرتی، فطرت جو ہے نا کبھی بھی گڑبڑ نہیں کرتی. فطرت کا ایسا خاندانی سیٹ اپ ہے نا ہماری باڈی میں، فطرت جو کام کرا رہی ہے نا وہ وہی کام اس وقت کرنا آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے. کھانا کھا کے نیند آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تو یہ خام خمیں نہیں آتی، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ اب کھانے کے لیے ہضم کرنے کے لیے سونا ضروری ہے. لہذا اللہ چاہتے ہیں کہ آپ سو جائیں، تو نیند فطرت مسلط کر دیتی ہے اور آپ سوتے نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں ابھی تو کھایا ہے ہم نے، ابھی کیوں سوؤں، ابھی تو ہمارا جاگنا شروع ہوا ہے. کیونکہ سارا جو بلڈ کا سرکولیشن ہے وہ معدے کی طرف جاتا ہے، دماغ اوپر سے کیا ہو جاتا ہے، خالی. دماغ کام کرنا چھوڑے گا تو اب فطرت کیا کہہ رہی ہے، سو جاؤ، تاکہ بلڈ کا سرکولیشن معدے کی طرف رہے اور وہ کھانا ہضم کرنے پہ زور لگائے. تو اس وقت آپ جب کھانا کھا کے آدھا پونا گھنٹہ بعد سو گے، نیند بھی خاندانی آئے گی. 3-4 گھنٹے گہری نیند سو کے اڑ جاؤ، بالکل فٹ فاٹ فریش فاش ہو جاؤ گے آپ. ایسا مزہ آئے گا. وہ اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ وہ سارا کھانا جزو بدن بنے گا، وہ انرجی آپ کی اسٹور ہو جائے گی. سمجھائیں اللہ کے بندو، انرجی کیا ہو جائے گی، اسٹور. پھر جب اٹھو گے نا جسم میں طاقت بھی ہوگی، فریش بھی ہوگے، پھر اپنے کاموں میں لگ جاؤ. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. پھر اگر تھک گئے، پھر غنودگی آنا شروع ہوئی تو دوپہر کو قیلولہ کرنا ہے. اس سے پہلے یہ نہیں کہ پھر سو جاؤ. باقاعدہ جو لیٹنے والا سونا ہے وہ 2 ٹائم ہونا چاہیے. لیٹ کے سونا، ایک رات کو 3-4 گھنٹے گہری نیند والا، اور ایک